اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی ورواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقتصا پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک اور بڑے مہینے کی فیوز اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی عبادات، نماز، روزے اور خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ایک دفعہ پھر محفل کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقتصا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو ٹاپک تھا دا ہیومن سٹوری، اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارادہ اور اس کی ول تھی، اور ایک اس کے مقابلے میں شیطان نے ایک محاذ کھولا ہے. تو یہ جو جنگ شروع کی تھی شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ پہلی جنگ تھی اور اس سے آغاز ہوا ہے. اور دنیا میں اب جب میں نے بتایا کہ خلقت کے پہلے دن ہی، خلقت کا آغاز ہی آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونکی گئی اور سجدے کا کہا گیا، تو اس وقت سے ہی یہ نزاع اور لڑائی اور اختلاف شروع ہو گیا. اور جتنی بھی وارز ہیں، جنگیں ہیں، جو بھی آئندہ بھی جو ہوں گی، اس کی بیس اور اس کی بنیاد وہیں سے شروع ہوئی تھی. وہ اسی کے ہی ہے، ایک حق پر ہوگا اور دوسرا باطل پر ہوگا، یہ بات یاد رکھیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا، یہ جو دونوں شخصیتیں تھیں، توجہ رکھیے گا، یہ کہاں پر تھی، یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے. جسم تو حضرت آدم کا آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال تک اس کو جسم کو احترام کے لیے کہا گیا، لیکن جب نفخت فیہ من روحی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح کو ڈال دیا اور سجدے کا جب کہا گیا اور انہوں نے انکار کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے جب انکار کیا اور رب بما اغویتنی کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے جو فریب دیا ہے، نعوذ باللہ، تو میں آئندہ سے کیا کروں گا، میں تیرے بالکل اگینسٹ میں کھڑا ہوں گا. اب یہ ساری جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس جگہ پر یہ سارا سین ہو رہا تھا. ویئر ور ایڈم اینڈ ایو آفٹر کریشن، کہاں پر تھے. یہ بات جو ہو رہی ہے، ساری لڑائی شروع ہو رہی ہے، یہ کہاں پر تھی، تو لوکیشن کیا تھی اس کی. تو پہلا احتمال یہی ہے کہ کافی لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی اور پلینٹ تھا، کسی اور پلینٹ پر تھے. پہلی رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ زمین پر ہی جو مختلف باغات ہیں ان میں سے ایک جگہ تھی، مختلف باغات میں سے ایک باغ تھا، گارڈن تھا. لیکن علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک ان کی رائے ہے، اور وہ بہت اتھینٹک رائے ہے. علامہ فرماتے یہ بہشت برزخی تھی، برزخی جنت. ٹھیک. اور جو ہمارے لیے سوال ہے کہ ہم نے تو بہشت کو ایک ہی سنا ہوا ہے، ایک ہی بہشت سنی ہوئی، پیراڈائز اور ہیون. وہ تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، یہ تو ابھی مرنے سے پہلے ہے. ابھی تو گیم شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں اسی لیے ڈفرنس ہے. وہ جو ہم لوگ اپنے اعمال کو انجام دے کے بہشت میں جائیں گے وہ اور ہے، بہشت اخروی اسے کہتے ہیں. یہ جو ابھی حضرت آدم اور حضرت حوا جہاں پر ہیں اور جہاں شیطان بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، بہشت برزخی. کیونکہ میں نے ابھی آیت پڑھی، میں آپ کی خدمت میں یہ اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. ابھی وہ آیت کو ڈسپلے بھی کرتا ہوں کہ اے آدم تم ساکن ہو جاؤ، اب تم میں روح پھونک دی گئی ہے، تم اور تمہاری بیوی حوا کس میں، جنت میں. یہ جنت کون سی ہے، یہ اسی لیے بتایا گیا کہ برزخی جنت ہے. اور اگر وہ اخروی جنت ہوتی وہ تو اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ابھی تو اعمال شروع ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ
کہ جو بھی بہشت اخروی میں داخل ہو جائے وہ وہاں سے نکالا نہیں جاتا، نہیں نکالا جائے گا۔ اگر جنت میں کسی طریقے سے بھی ہم پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ نکالنے نہیں والا، پوری کوشش کریں گے کسی طریقے سے انٹر ہو جائے، پھر انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے۔ اور تیسری چیز کہ اس بہشت اخروی میں شیطان کا کوئی کام نہیں ہے، یہ بہشت برزخی ہے۔ بس آپ 3 وجہ سے میں نے 3 آرگومنٹ دیے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین ہیون اینڈ برزخ پیراڈائز، بہشت برزخی اور بہشت اخروی، وہ جسے ہیون بول رہے ہیں اس میں فرق ہے۔ بس یاد رکھیے گا کہ اگر جنت کا لفظ آیا ہے قرآن میں تو اس کانٹیکسٹ میں ہم لوگ کہیں گے کہ برزخ والی جنت، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 وجہ سے۔ اب یہ جو لڑائی ہے یہ اب میں آیتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، خصوصی ہم نے جو وہ ہائی لائٹ کیا وہ دیکھیے گا کہ اللہ ان 4 آیتوں میں نے نمونے کے طور پر رکھا ہے کہ وَقُلْنَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی بیوی، او ایڈم یو اینڈ یور وائف میں لیو ٹوگیدر ان پیراڈائز، آپ دونوں اکٹھے رہیں اس کس میں بولیے، بہشت برزخی میں اکٹھے رہیں، ٹھیک ہے، دونوں نے ساکن ہونا ہے۔ دوسری آیت وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ دونوں نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، دونوں کی بات ہو رہی۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا، شیطان نے دونوں کو وسوسہ کیا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے دونوں کے آگے قسم کھائی ہے۔ یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ میں نے اگر ترجمے پر کسی نے صحیح فوکس کیا ہو تو یہ آیتیں ہمیں کچھ گائیڈ کر رہی ہیں، وہ یہ گائیڈ کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو غور سے دیکھیے گا، یہ بہت خوبصورت مفسرین نے نقطہ بتایا ہے۔ وہ کیا نقطہ ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ آیت میں آیا ہو کہ آدم تم ایسے کرو، آدم کے ساتھ ایو بھی ہے، حوا بھی ہے، ٹھیک ہے، جب رہنا ہے تو تم دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، ٹھیک ہے، درخت کے قریب نہیں جانا تو دونوں نے قریب نہیں جانا، ٹھیک، کھانا پینا ہے تو دونوں نے مل کے کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو زمین پر نیچے اتارا جائے گا تو دونوں کو اکٹھا اتارا جائے گا۔ اگر وہ آپ پھر قال ربنا ولمنا انفسنا پڑھیں گے، توبہ کے لیے دعا کریں گے، تو تب بھی دونوں اکٹھے کریں گے۔ یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ ایک تو وہ نظریہ آگے آئے گا، تورات کا نظریہ، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے ایو کو، حوا کو بہکایا تھا اور حوا نے آدم کو بہکایا تھا، وہ رونگ ہے، کراس لگا دیجئے اس پر۔ اگر آپ نے بکس میں پڑھا ہے کہ شیطان نے پہلے حوا کو وسوسہ ڈالا اور حوا نے اپنے شوہر آدم کو خراب کیا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بیویاں مردوں کو، شوہروں کو خراب کرتی ہیں، یہ والی بات غلط ہے، البتہ اپنے طور پر ٹھیک ہے اور جگہ پر ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس دونوں اکٹھے تھے، ٹھیک ہے، بیویاں شوہروں کو وسوسے کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں پر جو کانٹیکسٹ ہے آدم اور حوا اکٹھے ہیں، ٹھیک۔ توجہ رہے، ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی اللہ محمد۔ میں اس میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ سب سے سٹرکچر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انٹروڈیوس کروا رہا ہے وہ فیملی سٹرکچر ہے۔ میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں۔ ان آیتوں سے کیا نکل رہا ہے کہ سنگل انڈیویجول حضرت آدم کی بات نہیں ہو رہی، آدم اور حوا پوری فیملی ہے، میاں بیوی ہیں، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ پورا جو ہے وہ فیملی سٹرکچر اللہ تبارک و تعالیٰ بیس سے ہی، بنیاد سے ہی، سٹارٹ سے ہی بتا رہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ انڈیویجول ہیومن جو ہے اس سے زیادہ فیملی کی امپورٹنس ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو وار ہے، جنگ شروع ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فوکس کس پر کر رہا ہے؟ آدم اور حوا پر، پوری فیملی پر۔ اس کے بالکل اگینسٹ میں آئے گا ابلیس اور شیطان، وہ آ کے کیا اس فیملی سٹرکچر کو خراب کرے گا۔ بات یاد رکھیے، بس بہت گہرا نقطہ ہے کہ خاندانوں میں اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، تو اس کی آپ بیس ڈھونڈیے۔ بیس کیا ہے؟ شیطان کبھی بھی میاں بیوی کو اکٹھا نہیں رہنے دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے آباء و اجداد آدم اور اس کی بیوی کو اکٹھے وسوسہ کیا ہے، اکٹھے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔
پورا ایک فیملی سٹرکچر کو خراب کرنے کے لیے. اور انڈیویجولزم آج کل بھی آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجول شادی کر کے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں، ٹینشن ہے، فلاں 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 فلاں، یہ سارا شیطانی اپروچ ہے. یہ بات اس سے سمجھ میں آ رہی ہے. اگلی چیز بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جنگ ہے. ابلیس جو ہے وہ ہمارا، شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. صحیح ہے، دوست نہیں ہمارا. اب دیکھیے آیت یہ ہے، حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. ابلیس کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے حضرت آدم کو اور حوا کو کہ میں آپ کو گائیڈ نہ کروں کس چیز. اللہ نے کہا تھا لا تقربا ھذہ الشجرہ، کہ اس درخت کے پاس آپ نے قریب بھی نہیں جانا. اور ابلیس کیا کہہ رہا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہ آپ جائیے، جا کے کیا کیجیے، اگر آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ میں ساری پاور آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، فرشتوں سے بھی فرشتے بن جائیں گے، ٹھیک ہے. ایسی باتیں کی. وقاسمہما، قسم کھائی. آدم اور حوا ابھی ان کے وہ پاک ہیں، ان کی فطرت پاک ہے، انہوں نے آج تک جھوٹی قسم کسی کی نہیں سنی. پہلی جھوٹی قسم ہی شیطان نے، ابلیس نے کھا کر میاں بیوی کو بہکا دیا ہے، وسوسہ ڈال دیا ہے کہ چلے جاؤ قریب ہونے سے کیا ہوگا، تم میں پاور آ جائے گی، قدرت آ جائے گی، اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تم اپنے رب کی عبادت کرو گے. یہ دونوں چیزیں، پاور اور ہمیشہ رہنا، جاویدانگی اس کو بولتے ہیں. آیا غلط چیز ہے؟ نہیں، انسان کی فطرت میں ہے. اس کو پتہ تھا کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے میں ان کو خراب کر سکتا ہوں، مس گائیڈ اور مس یوز کر سکتا ہوں. یہ چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے مس یوز کرنا یہ شیطان کا اصلی کام تھا. اب دیکھیے بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جنگ کون سی ہو رہی ہے، ابلیس اور جو ایک ابلیس والی لائن ہے، شیطانی لائن ہے، اور بالکل اپوزٹ دیکھیے الہی لائن میں جنگ ہو رہی ہے. اس کو ذہن میں رکھنا آپ نے. اگلی چیز، اب ذرا یہ توجہ سے بات سننی ہے آپ لوگوں نے. ادھر میری طرف دیکھیے اور پکچر کو دیکھنے کے بعد، اب جب آدم اور حوا نے ابلیس کی جھوٹی قسموں پر اعتبار کر لیا ہے اور درخت کے قریب چلے گئے ہیں، تو ہوا کیا ہے؟ یہ سارا سین روایت نے ہمیں بتایا ہے. ادھر میری طرف دیکھیے، آپ میری طرف دیکھیے، ایسے ہی سمجھیے کہ ہم خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں کعبہ کا، ٹھیک ہے. ایک دم سے ہی کوئی آ کے ہمیں جگا دیتا ہے، یوں کرتا ہے. جیسے ہم جاگتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم تو وجوبرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک دم سے حیران ہو جاتے کہ ابھی تو ہم مکہ میں طواف کر رہے تھے اور ابھی ایک دم سے یہی کیفیت تھی جو روایت میں بتائی گئی ہے، جو اساتید نے بھی بتائی ہے کہ آدم اور حوا بہشت برزخی میں تھے. اب جب انہوں نے اس شجرہ خلد کو، شجرے کو، درخت کو ٹچ کر دیا اور اس سے وہ کھا لیا، اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ جو حالت تھی ان کی اسپرچول حالت، اب وہ اسپرچول حالت ختم ہو گئی ہے. ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی ہے. آدم صفا پر ہیں اور حوا مروہ پر ہیں. یہ ان دو پہاڑوں پر ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں. توجہ فرمائی. بس یہ بھی جو صفا اور مروہ لکھا ہے وہ یہی ہے، ان کی جو اسپرچول ان کی پوزیشن تھی، اب فزیکل پوزیشن بھی وہاں آ چکی ہے. جو پہلے جسم تھا اب روح بھی زمین پر اتر چکی ہے. توجہ فرمائی. بہشت برزخی میں تھے، اب زمین پر آ گئے ہیں، صفا اور مروہ پر. آدم صفا پر ہے. اگر آدم کو کہا جاتا ہے صفی اللہ تو اس صفا کی وجہ سے. اگر مروہ مرعا سے ہے، عورت ہوتا ہے نا، مروہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کا شان نزول یہی ہے. اب کیا کریں گے وہ؟ اب دیکھیے گا یہ کام سارا کس نے کروایا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سارا کس نے کروایا ہے؟ شیطان نے یہ سارا کام کروایا ہے. اب شیطان، آپ کو تعجب ہوگا، روایت میں یہ ہے کہ شیطان اتنا خوش ہے کہ اس نے دیکھا ہے آدم صفا پر ہیں. صفا اور مروہ پہاڑ جو ہیں، وہی حج پر جو جاتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے صفا اور مروہ میں چکر لگاتے ہیں. تو جب شیطان نے یہ سارا سین دیکھا ہے تو شیطان تو خوشی سے اب پاگل ہو رہا ہے. اور شیطان کیا کر رہا ہے؟ وہ سنگنگ کر رہا ہے، پہلی دفعہ ڈانس کر رہا ہے، اپنی خوشی منا رہا ہے. یہ روایت میں ہے، حدیث میں ہے کہ شیطان پہلا ہے کہ جس نے سنگنگ کی ہے اور
ڈانس کیا ہے، رقص کیا ہے، کس بات پر؟ کہ آدم اور حوا کو میں نے بہشت برزخی سے زمین پر نکلوا دیا، اب یہ یہاں پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ دو وجہ سے وہ خوشی منا رہا ہے۔ ایک تو میں جیت گیا ہوں، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میری ون ہو گئی، میں جیت گیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ جو بہشت برزخی تھی وہ اللہ کے اور قریب تھی، ٹھیک ہے، فرشتے ملائکہ کا آنا جانا تھا، لیکن اب میں نے انہیں زمین پر اتروا دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب ان کو آرام سے میں گمراہ کر پاؤں گا، زمین پر لے آیا ہوں اور اب میرے لیے اور آسانی ہے۔ اس وجہ سے وہ گانے بھی گا رہا تھا اور ڈانس بھی کر رہا تھا، بہت خوش تھا، ٹھیک ہے۔ اب آدم اور حوا اس کے مقابلے میں کیا تھے؟ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ ہو چکا ہے، ہمیں ہمارا جو اسپرچول لیول تھا وہ اب ہم نیچے آ چکے ہیں، صفا اور مروہ پر آ چکے ہیں، اور یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم تھے، ہم تو بہشت برزخی میں تھے، کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ گناہ ہوا ہے، لیکن جو بھی کہیے اس کو، جو آپ لوگ کہتے ہیں وہی میں بھی کہوں گا، ٹھیک ہے، اس کو ترک اولا کہیے، کچھ کہیے، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان کہیے، کچھ بھی نام دیجئے اس کا، تو ان کو وہ غم کی حالت میں تھے۔ ابلیس ڈانس کر رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا، میوزک بجا رہا تھا، اور یہ پہلا ڈانس اور پہلا رقص تھا اور پہلا گانا تھا جو گانا شروع کیا، اور آدم اور حوا سخت پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ آیت قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم اور حوا نے کیا کرنا شروع کیا ہے؟ ان کو پتہ چل گیا کہ ایک کچھ رونگ ہو گیا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آیت بھی بتا رہی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، انہوں نے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ کہتے یہ ہیں کہ اتنے زیادہ آدم اور حوا روئے کہ حتیٰ آنسو جو ہے وہ زمین پر بھی جاری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہونا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جائیے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، کہ اگر ان کو چاہیے کہ توبہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کلمات سکھائے ہیں جس کی وجہ سے اب وہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے کہ جا کے وہ کلمات سکھائیے، وہ کلمات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی یہ آخری چیز یہ ہے کہ وہ کلمات کیا تھے جو آ کر حضرت جبرائیل نے آدم اور حوا کو سکھائے۔ یا حمید بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ یہ جو کلمات تھے حضرت جبرائیل نے آدم اور حوا کو سکھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم اور حوا دوبارہ اسی کیفیت میں آ گئے، تھے زمین پر، لیکن انہیں فیل ہو گیا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم بہشت برزخی میں۔ ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد آدم اور حوا نے کیا فیل کیا؟ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا دوبارہ اسپرچول لیول اوپر آ گیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بولیے، ان کلمات کی وجہ سے۔ اب ابلیس جو پہلے چھلانگے مار رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور میوزک بجا رہا تھا، رقص کر رہا تھا، وہ تو ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ یہ دوبارہ ان کا اسپرچول لیول وہ ہو گیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے خطرہ اس کو کیا تھا؟ اس کو یہ خطرہ تھا کہ میں نے تو انہیں نیچے اتروایا تھا، اب دوبارہ انہوں نے ان کلمات کے ذریعے اپنے آپ کو یہ اوپر لے گئے ہیں اسپرچولی، ٹھیک ہے۔ میں نے تو اس وادی سے یہاں اتروایا تھا کہ کام ختم ہو جائے، سارا کام ہی ختم ہو جائے، لیکن نقصان میں کیا کر بیٹھا ہوں؟ میں ونر نہیں ہوں، میں تو لوزر ہوں۔ کیسے؟ ابلیس کو پتہ چل گیا، شیطان کو پتہ چل گیا کہ یہ کلمات جو اب انہوں نے سیکھ لی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اب انہوں نے اپنی نئی نسل کو، نئی جنریشن کو، نئے آنے والے بچوں کو، سب کو یہ سکھا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ زمین پر رہتے ہوئے وہ انسان اسپرچولی بہشت برزخی میں انسان پہنچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ توجہ فرمائی۔ پس ابلیس اور شیطان کی پریشانی کیا ہے کہ یہ کلمات کیسے انہوں نے سیکھ لیے۔ اب سارا ابلیس اور شیطان کا فوکس کس پر ہوگا؟ اس کی دشمنی کدھر چلی جائے گی؟ ان کلمات کے پیچھے چلی جائے گی
کہ یہ کلمات خطرناک ہیں، یہ دوبارہ آدم اور حوا کو اسپرچول لیول پر دوبارہ لے آئیں گے، یہ دوبارہ زمین پر رہتے ہوئے بہشت برزخی میں لے جائیں گے آدم اور حوا کو، اور آدم اور حوا کی پوری نسل اگر کوئی مسٹیک کرے گی، اس کے بعد اگر یہ کلمات بولے گی، ان کے ذریعے سے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وسیلہ، اللہ کا وسیلہ ان شخصیات کو بنا لے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ دوبارہ سے اسپرچول لیول پر دوبارہ آ جائیں گے۔ اس لیے میں آدم سے زیادہ ان کلمات کا دشمن بنوں گا کہ یہ کلمات جو ہیں وہ میری راستے میں، میرے ہدف میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ بس یاد رکھیے وہ کلمات کون سے ہیں، وہ حقائق اور حقیقتیں کون سی ہیں؟ اہل بیت اطہار محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ ساری لڑائی ابلیس کی اب آدم سے ہٹ کر ساری کس طرف ہو جائے گی؟ ان پنجتن پاک کی طرف ہو جائے گی۔ ساری جنگ کا محور اور مرکز کیا ہوگا؟ اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ ساری گیم جو ہے وہ انہی کلمات کے پیچھے جائے گی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جو آپ نے پڑھا تھا نالج آف نیمز، وہ وہی حقیقتیں ہیں۔ اور اگر یہاں پڑھ رہے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو یہ وہی والے اسماء ہیں جو کلمات ہیں، وہ کون سے ہیں؟ حقیقت محمد و آل محمد، نور محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خدا ان تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ان تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے انوار قدسیہ سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ان تبارک و تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نور سے منور فرمائے۔ دنیا میں محبت محمد و آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد ہم سب کو نصیب ہو، عاقبت بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہو، اور خدا ان تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سپاہیوں میں سے قرار دے، درود کی برکت کے ساتھ۔